حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ محترم مصلیان اکرام، خادمین مسجد، تمام قسم کی بڑائیاں، بزرگیاں، حمد و ثنا تنہا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے اس کل کائنات کو محض صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، جن کی کوششوں، کاوشوں، محنتوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ بتلایا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج ہم جس موضوع کے متعلق گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، بہترین اخلاق، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق تعلیمات، ہدایات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کن کن زاویوں سے، کس کس اعتبار سے اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ آج ہم اس پر اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین، اولاً آپ یہ بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم نے نبوت کو آپ ہی کی امت میں باقی رکھ دیا ہے، کہ اب جو بھی نبی آئیں گے وہ آپ کی ذریت سے ہوں گے، اور سلسلے نبوت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے جتنے انبیاء آئے، تمام کے تمام اولاد یعقوب، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ذریت سے رہے، بنی اسرائیل سے رہے، اور مکہ میں کوئی نبی نہیں آئے۔ جو اللہ رب العالمین کا جہاں پر گھر تعمیر کیا گیا ہے، کعبۃ اللہ ہے، دنیا کا مرکز ہے، وہاں پر اب تک اللہ کے کوئی نبی نہیں آئے۔ اب آخری نبی جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے ایک عرصے دراز سے کیا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو آخری نبی آنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو آخری نبی آنے والے ہیں۔ بڑے لمبے طویل عرصے سے جس نبی کا انتظار کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین جس نبی کو نبی رحمت بنا کر اس کائنات کے لیے بھیجنے والے ہیں، وہ وقت قریب آ گیا تھا۔ وہ وقت قریب آ گیا تھا کہ دنیا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا جائے، آپ کو اس دنیا میں بھیج دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے جب پیارے نبی کو بھیجا تو دنیا کا پلیٹ فارم ایسا بن چکا تھا، دنیا میں ہر برائی پائی جاتی تھی، ہر گناہ کیا جاتا تھا، گناہ کرنا تو کرنا، گناہ کو فیشن سمجھا جاتا تھا۔ جو آدمی جتنا بڑا گنہگار ہوتا تھا
وہ اتنا بڑا بہترین، اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے والا، اتنا بڑا بہادر شمار کیا جاتا تھا۔ معاشرے میں لوگ گناہ کر کر فخر کرتے تھے، گناہوں پر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔ کوئی آدمی کہتا کہ دیکھو میں نے فلاں کو بازار میں بیچ دیا، کوئی کہتا کہ میں نے فلاں کا مال لوٹ لیا، کوئی کہتا کہ میں نے اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیا، کوئی فلاں برائیوں کا ذکر کرتے اور اپنے آپ کی بڑائی بیان کرتے کہ دیکھو میں اتنا بڑا گناہ کرنے والا ہوں، میں اتنا بڑا ظالم ہوں، میں قاتل ہوں، میں فلاں ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا گناہوں کو کر تو رہی تھی، مگر گناہوں کو کرتے کرتے اتنے بڑے گنہگار ہو گئے تھے کہ گناہ کی فہرست میں جتنے نام آتے تھے وہ تمام گناہ ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ نہ صرف پائے جاتے تھے بلکہ بدرجہ اتم وہ گناہ ان کے اندر ہو رہے تھے، اور نہ صرف ہو رہے تھے بلکہ اس پر فخر و مباحات ہو رہا تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اور یہ اللہ کا اصول ہے، قانون الہی ہے کہ اللہ رب العالمین جب کبھی کسی قوم کے پاس نبی کو بھیجتا ہے تو توحید کی دعوت کے ساتھ میں قوم کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے۔ جہاں پر جو برائی پائی جاتی ہے اللہ رب العالمین توحید کے ساتھ اس برائی کے خاتمے کے لیے ویسے ہی رسول کو بھیجتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول رہا ہے، یہ اللہ کا قانون رہا ہے۔ اب جب دنیا میں اتنی برائیاں عام ہو چکی ہیں، اخلاقی بگاڑ عام ہو چکا ہے کہ لوگ یتیم کا مال کھانا، لوگ بیویوں کو ستانا، طلاق پر طلاق دینا فیشن بنا چکے ہیں، ایسے وقت میں ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی جو لوگوں کو درندگی سے نکال کر بہترین اخلاق کی دعوت دے سکے، جو لوگوں کو بندوں پر ظلم کرنے سے نکال کر بندوں پر رحمت کرنے کی دعوت دے سکے، جو لوگوں کو اچھے اخلاق سکھا سکے، جو لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق بتا سکے۔ ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی جو دنیا والوں کو پھر سے جینے کا سلیقہ سکھا سکے۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ دوران جنگ مجھے ایک جنگ میں سابقہ کتابوں میں سے، یہود و نصارہ کی کتابوں میں سے کچھ نسخے ایسے مل گئے تھے جو عبرانی زبان سے عربی زبان میں تبدیل کیے گئے تھے، ٹرانسلیٹ کیے گئے تھے، ترجمہ کیا گیا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر سابقہ کتابوں میں کیا ہے، سابقہ کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کا بھی ذکر کیا اور اس امت کے نبی کا بھی ذکر کیا۔ تو جب آپ کو معلوم ہوا کہ سابقہ کتابچے ہیں، فوراً اس میں پیارے نبی کا تذکرہ تلاش کرنے لگے کہ نبی کو کیا کہا گیا ہے، کہ نبی کے کیا اوصاف بتائے گئے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نبی کے تعارف تک پہنچا، آپ کا انٹروڈکشن جہاں کیا جا رہا تھا، وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم آپ کو نبی بنا کر بھیجنے والے ہیں، آپ ہماری طرف سے گواہ ہوں گے، آپ خوشخبری دینے والے ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ گالی دینے والے نہیں ہوں گے، یہ بدزبان نہ ہوں گے، یہ چوری کرنے والے نہ ہوں گے، یہ بازاروں میں پکارنے والے نہ ہوں گے، یہ لوگوں کو حق کی تعلیم دینے والے ہوں گے، یہ اخلاق حسنہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہوں گے۔ یہ سابقہ کتابوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کیا گیا تھا کہ جو نبی آنے والے ہیں وہ نبی توحید کے پیغام کے ساتھ آئیں گے، مگر نبی کا لبادہ ایسا ہوگا، نبی کی شخصیت ایسی ہوگی کہ وہ بہترین اخلاق کے حامل ہوں گے۔ یہ گواہی سابقہ کتابوں نے دی، اور ہماری کتاب، ہمارے کلام جو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی پر نازل فرمایا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جب پیارے نبی کا انٹروڈکشن فرمایا، لوگ آپ کو ستا رہے تھے، لوگ گالیاں دے رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، کوئی جادوگر کہہ رہا تھا، کوئی کاہن کہہ رہا تھا،
کوئی رشتوں کو توڑنے والا کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جملے میں آپ کو اطمینان بخشا اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ ساحر نہیں ہیں، آپ جادوگر نہیں ہیں، آپ کاہن نہیں ہیں، ظلم کرنے والے نہیں ہیں، رشتوں کو توڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ جتنے اخلاق ہو سکتے ہیں، اخلاق کے جتنے ابواب ہو سکتے ہیں، جتنے دروازے ہو سکتے ہیں، ان تمام میں آپ سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں کہ دنیا میں آپ جیسے اخلاق نہ کسی نے لے کر آئے تھے اور نہ کوئی لے کر آ سکتا ہے۔ آپ بہترین کیریکٹر کے حامل ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلسلے میں بھی یہی تعارف کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بھیجے جانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں تمہارے اندر بہترین اخلاق کو پوری طرح سے ڈھال سکوں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ میں بہترین اخلاق کو تمہارے اندر پھیلا سکوں، عام کر سکوں۔ میری بعثت محمدیہ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ظلم سے نکال کر، جور سے نکال کر، نافرمانیوں سے نکال کر، ہر طرح کے گناہوں سے نکال کر بس اچھے اخلاق کا لبادہ اڑا سکوں۔ بس اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے سروئے زمین پر بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے دی، پھر آپ نے آ کر یہی بات بتلائی کہ مجھے اخلاق کی تعلیم دینا ہے، مگر جس معاشرے میں آپ تھے، جہاں پر آپ پیدا ہوئے، پلے بڑے، جہاں پر آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا، وہ لوگ آپ کے اخلاق کی گواہی کیسے دیتے ہیں؟ عمومی طور پر نوجوانی کا عالم و عالم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ میں جب زور بازو محسوس کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو ستاؤں، کسی کو پریشان کروں، کسی کو کچھ بول دوں، مجھے کوئی کچھ نہ بولے، میرے سلسلے میں کوئی رائے پیش نہ کرے، اگر کوئی کرے گا تو میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کروں گا۔ لوگ اس کی جوانی کو دیکھ کر کبھی ہیبت میں آ جاتے ہیں، کبھی کانپ جاتے ہیں کہ بھائی اس کے نام پر نہیں جانا چاہیے۔ پیارے نبی کا کیا معاملہ تھا؟ لوگ آپ کے سلسلے میں کیسے گواہی دیتے تھے؟ ایک واقعہ دیکھیے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جا رہی تھی، سیلاب کی وجہ سے بوسیدہ ہو گئی تھی دیواریں، کعبۃ اللہ کی پھر سے تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پیارے نبی نہیں بنائے گئے تھے، 25 سال کے نوجوان ہیں آپ، 25 سال کے جوان آدمی ہیں اور کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، آگے بڑھ چڑھ کر آپ تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر اپنے اختتام کو پہنچی، مکمل ہو رہی ہے، اب بات آئی ہے حجر اسود کو رکھا جائے تو کون رکھے؟ کیوں؟ اس کی تعظیم سب کے پاس تھی کہ بھئی یہ بڑا عظیم پتھر ہے، برکتوں والا پتھر ہے، یہ جنت کا پتھر ہے، یہ تمام لوگ جانتے تھے۔ اور بڑے شرف کی بات ہوگی اس آدمی کے لیے، بڑے شرف کی بات ہوگی اس خاندان کے لیے، اس قبیلے کے لیے جس کا آدمی اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دے۔ اور یہ شرف حاصل کرنا ہر آدمی چاہتا تھا، ہر قبیلے کا آدمی چاہتا تھا کہ میں شرف پورا کروں، مجھے یہ شرف ملے کہ جو ہے اس پتھر کو میں اپنے مقام پر رکھوں، اللہ کے گھر میں جو تعمیر کا یہ اہم مرحلہ ہے یہ میرے ہاتھوں سے پورا ہو۔ یہ خواہش اتنی آگے بڑھتی چلی گئی، اتنی آگے بڑھتی چلی گئی کہ لوگ اپنی خواہشوں کے لیے لڑنے پر آ گئے، لڑتے لڑتے خون بہانے پر آ گئے، ایک دوسرے کی جان قتل کرنے پر آ گئے کہ میں مستحق ہوں، یہ کام کروں گا تو میرے ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ 3 دن تک یہ مسئلہ جو ہے طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ کام کرے تو کیسے حل کریں۔ اس وقت میں ایک بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ دیکھو کل صبح سب سے پہلے جو یہاں پر کعبۃ اللہ میں آئے گا، کعبۃ اللہ کے صحن میں آئے گا، وہ آدمی اس سلسلے میں جو فیصلہ کرے گا ہم تمام اس کے جو ہے فیصلے سے راضی ہو جائیں گے۔ لوگ اس بات پر مطمئن ہو کر چلے گئے۔ صبح بڑے بڑے لوگ جلدی جلدی آ گئے کہ جو ہے میں جاؤں گا تاکہ میں کہوں کہ جو ہے میں اپنے ہاتھوں سے رکھوں گا، مگر دیکھتے ہیں کہ وہاں سب سے پہلے وہ نوجوان موجود ہے جسے دنیا رحمت للعالمین کے نام سے جانتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں پر موجود ہیں۔ دیکھنے کے بعد کوئی آدمی ملال نہیں کرتا کہ ارے یہ آ گئے ہیں،
ان کے پاس فیصلہ کرنے کی جو ہے جرت نہیں ہے، ان کے پاس اخلاق صحیح نہیں ہے، یا جو ہے یہ نعوذ باللہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں، دیکھتے ہی لوگ جو ہے نا ایسے خوش ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ وہ خود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کریں گے ہم راضی ہیں، ان کے فیصلے سے ہم راضی ہیں، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ بہترین اخلاق کے حامل ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نوجوانوں دیکھو اس نوجوان کو جس کی قوم گواہی دیتی ہے کہ یہ آدمی صادق و امین ہے، بہترین اخلاق و کردار کا حامل ہے، یہ آدمی جو فیصلہ کرے گا، یہ جوان جو فیصلہ کرے گا، اس کے فیصلے کو ہم منوان تسلیم کرنے والے، ماننے والے ہیں۔ پورا مکہ خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی صادق و امین آ گئے، اب یہ جو فیصلہ کریں گے ہم راضی ہیں۔ کوئی ایک آدمی گواہی دے دے بڑی بات ہے، ہمارے ماں باپ گواہی دے دیں بڑی بات ہے، ہمارے بھائی بہن ہمارے پڑوسی گواہی دے دیں کہ ہم بہترین اخلاق کے حامل ہیں، بڑی بات ہے۔ پورا مکہ گواہی دے رہا ہے، پورا قریش گواہی دے رہا ہے، ہر آدمی جو چاہتا تھا کہ میں فیصلہ کروں وہ کہتا ہے کہ آپ فیصلہ کرو۔ کیا اخلاق تھے ہوں گے، کیسے منوایا ہوگا لوگوں کو، کیسے ثابت کیا ہوگا اپنے آپ کو، کیسے لوگوں کے سامنے اپنی شخصیت پیش کی ہوگی کہ لوگ اپنے سے زیادہ آپ کو ترجیح دینے پر آ گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہے، جوانی کا جب یہ عالم ہوگا تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جاتے ہیں، غار ہرا سے گھبرائے، ڈرے، سہمے، پریشان، پسینے میں جھوئے ڈوبے ہوئے آتے ہیں۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر کہتے ہیں اے خدیجہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو۔ بیوی کتنی فرما بردار ہے، دیکھیے فوراً چادر اڑا دی، کوئی گفتگو نہیں، کوئی بات چیت نہیں، فوراً چادر اڑا دی۔ اس کے بعد میں جب آپ کو تھوڑا اطمینان ہوا، تھوڑا شرح صدر ہوا، تھوڑی ہیبت دور ہوئی، تھوڑا کیفیت اطمینان کی آئی، کہا اے خدیجہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی فرشتہ مجھے مار دے گا، کوئی روح ہے جو مجھے ختم کر دینا چاہتی، مجھے اپنی جان پر ڈر ہو رہا ہے۔ پھر بیوی گواہی دیتی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ بہت طاقتور ہیں، پیسے والے ہیں، کیا ہیں آپ؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ وتحمل الکل وتکمل الضیف وتعین علی نوائب الدہر، زمانے کے مصیبت زدہ لوگوں کا آپ بازو بنتے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ بیواؤں کے لیے سہارا بنتے ہیں، آپ مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں آپ جڑنے والے ہیں، آپ لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بیوی گواہی دے رہے اللہ کے بندو، جن کے نکاح ہوئے وہ جانتے ہیں بیویوں کی گواہی کتنی معتبر ہوتی ہے۔ شریک حیات اپنی زندگی کی وہ گواہی دے دے کہ آپ بہترین اخلاق کے حامل ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک چیز بتا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ تو فلاں ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ فلاں ہیں، آپ کے اندر یہ بھی نیکی ہے، آپ کے اندر یہ بھی نیکی ہے، آپ کے اندر فلاں بھی چیز پائی جاتی، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کر دے گا۔ باہر نکلتے ہیں، ابوبکر سے کہتے ہیں کہ ابوبکر ماجرا ایسا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ رب العالمین نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، لہذا یہ توحید ہے، یہ رسالت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تم کیا کہتے ہو؟ دوست کہتے ہیں آپ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ سرٹیفکیٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ آسمانوں سے مل رہی ہے، سابقہ قوموں سے مل رہی ہے، جاہل ترین لوگوں سے مل رہی ہے، شریک حیات سے مل رہی ہے، اور دوست سے، پارٹنر سے مل رہی ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ سچے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں بغیر کسی تردد کے، شک کے، تحقیق کے میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ محمد نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اخلاق تھے اللہ کے رسول کے، یہ کردار تھا اللہ کے رسول کا کہ جہاں جہاں پیش کرتے لوگ کہتے کہ آپ 100% ہیں، آپ 100% اخلاق والے ہیں۔
اور جو آدمی کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہی چیز دیتا بھی ہے۔ پیارے نبی کے پاس اخلاق تھے، اللہ نے آپ کو اخلاق کے ساتھ بھیجا تھا، آپ معاشرے میں جہاں رخ کرتے روشن کر دیتے اس علاقے کو، جہاں جاتے ایسی تعلیمات دیتے کہ لوگ جو قتل کرنے والے تھے وہ لوگ کفالت کرنے والے ہو جاتے، جو لوگ لڑنے جھگڑنے میں اپنی زندگیاں صرف کر دیتے تھے وہ لوگ ایک دوسرے سے معافیاں مانگنے میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، ایک آدمی تھا، اسلام لایا، مسلمان ہوا، پیارے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی کئی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا، ختم کر دیا ہے، زندہ بچیوں کو لے جا کر میں نے دفن کر دیا ہے، آج میں اسلام لایا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات کی۔ ایک طویل واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے میرے سفر سے واپس آنے کے بعد اپنی بچی کو چھپا کر رکھ دیتی ہے کہ اگر کہیں مجھے معلوم ہو گیا شرمندگی کی وجہ سے میں بچی کو جو ہے دفن کر دوں گا۔ بیوی جانتی تھی، ایک عرصہ گزر گیا، پھر مجھے خبر ہوئی کہ میری ہی بچی ہے، میں نہلا دہلا کر جو ہے کپڑے پہنا کر بچی کو لے گیا، بچی میرے ساتھ کھیل رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے، پیار کر رہی، میار کر رہی، وہ تمام چیزوں کو میں بالائے طاق رکھ کر دور دراز لے کر چلا گیا اور لے جا کر میں نے اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کر میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ وہ بچی مجھ سے چیخ رہی تھی، کہہ رہی تھی، پکار رہی تھی، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا اس کا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر اتم درجے کی جہالت پائی جاتی تھی۔ پیارے نبی آئے، ایسے تعلیمات کو عام کیا، فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس کو 2 بیٹیاں عطا فرما دے، من عالی جاریتین، اللہ تعالیٰ کسی کو 2 بیٹیاں، 3 بیٹیاں، 4 بیٹیاں عطا فرما دے، اچھی پرورش کر دے، اچھی تعلیم دے دے، اچھے گھر میں نکاح کر دے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت عطا کریں گے۔ پھر ایک وقت آیا، یہ زندہ درگور کرنے والے لوگ بچیوں کی کفالت کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے، شہید ہو کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی بچیاں ہوتی ہیں، یہاں سے چچا عباس، یہاں سے علی رضی اللہ عنہ، وہاں سے دوسرے رشتہ دار آگے بڑھ بڑھ کر کہتے ہیں کہ میں ان کی کفالت کروں گا، میں ان کی کفالت کروں گا، میں ان کی کفالت کروں گا۔ جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہی چیز دیتے ہیں۔ یہ نبی تھے، اخلاق کریمانہ کے حامل تھے، بتلایا کہ بچیوں کا کیا مقام ہے۔ اولاد کو لوگ قتل کر دیتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ کوئی آدمی اگر مر جائے اس کی بیوی کو لے جا کر بازار میں فروخت کر دیتے تھے۔ حالت تو یہ تھی کہ بھائی اگر مر جائے تو جو آدمی اس میں طاقتور ہوتا، اگر باپ طاقتور ہوتا تو وہ بہو کو اپنی زوجیت میں لے لیتا، اگر دیور طاقتور ہوتے وہ اس کو زوجیت میں لے لیتے، اور وہ چاہے تو اس کو اپنے ساتھ رکھے، چاہے تو بازار میں لے جا کر بیچ دے۔ حالت ظاہر یہ تھی کہ ایک آدمی جو ایک عورت کو ناپسند کرتا تھا جو اس کی بیوی ہے اسے طلاق دیتا تھا، جیسے ہی مدت مکمل ہونے والی ہوتی فوراً اس کو اپنے نکاح پھر طلاق دے دیتا، تاکہ وہ نہ صحیح طریقے سے نکاح میں رہ سکے اور نہ صحیح طریقے سے کسی اور کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ عورتوں پر ظلم کی انتہا ہو رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ درست ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا رہنے والا ہوں۔ کیا تعلیمات تھیں، کیا ارشادات تھے، کیا اخلاق تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ بیویوں کے ساتھ لوگوں کے رویے بدل گئے ہیں، گفتگو بدل گئی ہے، آداب بدل گئے ہیں، بول چال بدل گئے ہیں، رہن سہن بدل گئے ہیں۔ کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا تم اگر بہترین بننا چاہتے ہو مار کر نہیں، پیار کر کر بن سکتے ہو، ڈرا کر بیچ کر نہیں، ان کو عزت مقام و مرتبہ دے کر بن سکتے ہو۔ اور یہ پیارے نبی کی تعلیم تھی کہ عورتوں کو ان کا مقام دیا گیا، یہ آپ کے اخلاق تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی طرف نظر ڈالتے تو کہتے کہ ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ باپ ہے جو جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اولاد کی طرف مخاطب ہوتے تو ماں باپ سے کہتے کہ یہ ہیں جو تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے استغفار کی دعا کریں گے، ان کی دعائیں تمہارے حق میں قبول ہوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے
لوگوں کو کہتے کہ یہ راستہ ہے، یہ راستے کا تم کو حق ادا کرنا ہوگا، کوئی گزرے تو سلام کرنا ہوگا، بیماروں کی بیمار پرسی کرنا ہوگا، جہاں جہاں سے گزرتے آپ مسجد میں آتے مسجد کے آداب بتلا دیتے، سفر میں ہوتے سفر کے آداب بتلا دیتے، حضر میں ہوتے حضر کے آداب بتلا دیتے۔ ایسا بہترین ایسا مہذب جو ہے آپ نے معاشرہ پیدا کر دیا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہو گئی۔ یہ لوگ وہ لوگ تھے کہ میں واقعہ آپ کو ذکر کر دوں، دو لوگ جو ہیں ریس لگا رہے تھے، گھوڑ دوڑ ہوتی آج بھی مشہور ہے، اونٹوں کی بھی جو ہے ریس ہوا کرتی تھی، دو لوگ ریس لگا رہے تھے، ایک آدمی جو ہے چیٹنگ کرتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے اور وہ ریس جیت جاتا ہے، بعد میں اس کو معلوم ہوتا ہے بس یہ اس چھوٹے سے مسئلے پر جا کر اس کو مار دیتا ہے، اس کے قبیلے والے کو معلوم ہوتا ہے یہ لوگ جا کر اس کو مار دیتے ہیں، ان کے قبیلے والوں کو معلوم ہوتا ہے ان کے قبیلے والوں کو آ کر مارتے ہیں، یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا چلا جاتا ہے۔ ایک جنگ پیش کی جاتی ہے، جنگ کے سلسلے میں بتلایا جاتا ہے کہ ایک آدمی کی گائے ایک کھیت میں جا کر کچھ کھا لی، 40 سال تک وہ لوگ لڑتے رہے۔ کتنے سال؟ 40 سال تک وہ لوگ لڑتے رہے، کئی جانیں چلی گئی ایک گائے کے کچھ نوالوں پر، کچھ چر چک جانے پر، نادانی میں 40 سال تک لوگ جو ہے نسلیں چلی گئی لڑتے لڑتے، ہم اونچے تم اونچے، ہم مارنے والے تم مارنے والے، ہم فخر کریں گے تم فخر کرو گے، جہالت کی انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ذری سی غلطی ہو جاتی ہے لوگ ایک دوسرے سے معافیاں مانگنے پر آ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ادب و احترام کا کیا تقاضا ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ایک مرتبہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آ کر عمر رضی اللہ عنہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ حبشی ہیں، کالے کلوٹے غلام ہیں، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، اتنی محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں لوگ، ان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ آ کر ان سے بھی معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، سب کو اللہ کے رسول نے اخلاق میں ڈھال دیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ ایسا بہترین ماحول آپ نے پیدا کر دیا تھا کہ بد اخلاقی، بد کرداری، بدتمیزی دور دراز تک نظر نہیں آتی تھی۔ میرے بھائیوں، میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اسلام کی تعلیمات کے عام ہونے میں اخلاق کا بڑا کردار ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ آپ جانتے ہیں ہمارا ملک عزیز ہندوستان کیسے یہاں پر اسلام پہنچا، کیا تاریخ ہے یہاں پر ہندوستان میں اسلام کے آنے کی۔ عرب سے ہندوستان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اب سے نہیں، جب سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا اس سے پہلے سے تعلقات ہیں۔ یہاں سے جو ہے کیرلا سے مسالے وغیرہ جاتے تھے، وہاں پر عرب میں بکتے تھے، عرب سے جو ہے شام وغیرہ کی جو چیزیں ہوتی تھی وہ یہاں پر آتی تھی، یہاں پر بکتی تھی، تو یہاں پر جو لوگ وہاں کے بیچنے کے لیے آتے تھے یا یہاں کے جو لوگ وہاں خریدنے کے لیے جاتے تھے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، مسلمان ہو گئے، اب آ کر جب تجارت کر رہے ہیں تو لوگ پریشان ہیں کہ یہ جھوٹ بولنے والا، یہ دھوکہ دینے والا، یہ ملاوٹ کر دینے والا، یہ اتنا سچا کیسے ہو گیا، اتنا سیدھا کیسے ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، آپ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، آپ جو ہے گڑبڑ نہیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے بالکل سیدھی سچی بات کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ایک ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے سچ بولنے کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا کہ جو خیانت کرے وہ ہم میں سے نہیں، من غشنا فلیس منا، ایسی تعلیمات دی کہ جو اب ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، کسی کو ڈبا نہیں سکتے، کسی کا مال دھوکے سے کھا نہیں سکتے۔ تو یہ کہنا تھا کہ کیرلا کی بڑی تعداد نے اس بات پر اسلام قبول کر لیا، اگر جب تم اس بات کو مانتے ہو تو ہم بھی اس بات کو مانتے۔ انڈونیشیا جس میں آج بھی مسلمانوں کا سب سے زیادہ پرسنٹیج پایا جاتا ہے، 2 تاجروں کی تجارت نے پورے ملک کو بدل کر مسلمان بنا دیا۔ کیسے؟ ان اخلاق کے ذریعے سے۔ محمد بن قاسم جب پہلی صدی میں آئے، لوگوں سے لڑتے تھے، دن بھر جنگیں چلتی رہتی تھی، جب رات ہوتی تھی اپنے زخمیوں کو بھی پٹی کر رہے ہیں، دوسروں کے زخمیوں کو بھی پٹی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ پریشان ہیں کہ یہ کون ہے، کیا تعلیمات ہیں ان کی، صبح میں جنگ کر رہے تھے، شام میں ہم ہی کو مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ تو بتلاتے کہ دیکھو تم سے جنگ نہیں ہے، تمہاری برائیوں سے جنگ ہے،
تمہاری غلاظتوں سے جنگ ہے، تمہارے شرک سے جنگ ہے، تمہارے کفر سے جنگ ہے۔ جب ان کو سمجھاتے اپنے اخلاق پیش کرتے ہوئے، صبح ہوتے ہوتے جو تلواریں مقابلے میں تھی وہ تلواریں اپنی صفوں میں آ جاتی، پھر یہ مل کر آگے بڑھ کر نکلتے۔ 5,000 لوگ آئے تھے، دیکھتے دیکھتے 90-95,000 لوگ کچھ دنوں کے عرصے میں ہو جاتے ہیں۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ان کو خط لکھ کر بھیجتے ہیں کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ جو ہے آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، حق کے لیے لڑنے والے ہیں، یہ ہمارا بادشاہ ہمارا راجہ ہے، ہم کو پریشان کر رہا ہے، آؤ ہم کو انصاف دلاؤ۔ یہ ملک کی تاریخ ہے جہاں پر اسلام پھیلا ہے، آج ہم اتنے مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کے اخلاق کی دعوت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ آج جتنے دور دراز تک اسلام کا نام لیا جا رہا ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے یہ جو ہے اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا گیا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے آج جتنے دور دراز تک اسلام پھیلا ہوا ہے، یہ اس حالت میں نہ ہوتا اگر نبی کے اخلاق ایسے نہ ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اخلاق پر ابھارتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری کبھی نمازیں چھوٹ جائیں، کبھی تم روزوں میں پیچھے ہو جاؤ، کبھی فرائض میں تم سے کوتاہی ہو جائے، اگر تم اپنے ایمان کو پورا کرنا چاہتے ہو، کمال ایمان کی یہ شرط ہے کہ تمہارے اخلاق بہتر ہونا چاہیے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم جتنے اچھے اخلاق اختیار کرو گے تم ایمان میں اتنے بڑے ہوتے چلے جاؤ گے۔ اگر تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ نماز کا اور جو ہے تہجد کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے، روزوں کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ آدمی کا مقام ایسے ہوگا، ان الرجل لا یؤمن بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، ایک آدمی جو دن میں روزے رکھتا ہے، ایک آدمی جو رات میں نمازیں پڑھتا ہے، دو بڑی عبادتیں ہیں۔ ایک روزہ انسان کو جہنم سے کوسوں دور کر دیتا ہے، اور رات کی نماز اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کل قیامت کے دن اگر اچھے اخلاق لے کر آئے گا اللہ اس کو وہ مقام دے گا جو روزے دار کو دیتا ہے، وہ مقام دے گا اللہ تعالیٰ جو تہجد گزار کو دیتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک ساتھ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز لوگوں کو داخل کرے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں بتاتے ہیں، ایک اللہ کا ڈر، دوسرا اچھے اخلاق۔ تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے بندے میں اور اچھے اخلاق ہونا چاہیے۔ اللہ کا حق ادا کر دو، لوگوں کا حق ادا کر دو، جنت میں چلے جاؤ۔ نہ صرف جنت میں جانا ہے، اللہ کے رسول تو آگے بڑھ کر یہاں تک کہتے ہیں ان من اقربکم الی ومجلسکم منی یوم القیامہ احاسنکم اخلاق۔ جنت کیسی ہے؟ نیچے کا جو فلور ہوگا اس کا وہ ایک جنرل فلور ہوگا، سمجھے کہ جو ہے تمام جنتی، ہر جنتی چھوٹا بڑا جنتی سب اس میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد کا جو فلور ہوگا وہ اتنا بڑا نہیں ہوگا، تھوڑا چھوٹا ہوگا، اس میں جن کی نیکیاں تھوڑی بڑی ہوں گی وہ لوگ اس میں رہیں گے۔ پھر اس کے زیادہ جن کی نیکیاں ہوں گی وہ ہوں گے، پھر صدیقین، شہداء، انبیاء، سب سے اوپر کون ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام محمود ہوگا، سموسے کی شکل میں ٹرائنگل شیپ میں جنت ہوگی، اور ایک ایک فلور، جیسے اب ہمارا فلور ہے، ہو سکتا ہے کہ جو 15 فٹ 20 فٹ کا یہ فلور ہوگا، جنت کا ایک ایک فلور کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم یہاں سے آسمان کی طرف تم دیکھتے ہو تو جو سب سے اونچا جو تم کو تارا نظر آتا ہے اتنا ایک فلور ہوگا جنت کا، کیونکہ اللہ کی جنت ہے، عالی شان جنت ہے، نعمتوں کا ٹھکانہ جنت ہے، تو ایک ایک فلور اتنا بڑا ہوگا، اور سب سے اونچے فلور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور وہاں نعمتوں کی انتہا ہوگی، کہ وہ نعمتوں کی ابتدا ہوگی، ہر نعمت وہاں سے ہو کر گزرنے والی ہوگی، اور پیارے نبی کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ وہاں تک اگر پہنچنا چاہتے ہو اخلاق کو اچھے بناؤ۔ فرمایا ان من اقربکم الی، قریب سے قریب میرے پاس
بیٹھک کے اعتبار سے یا رہنے کے اعتبار سے قیامت کے دن وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو نبی کے زیادہ قریب کر دے گا. کیوں؟ نبی خود با اخلاق ہیں، تو آپ کے پاس وہی لوگ رہیں گے جو با اخلاق ہوں گے. حاضرین گرامی، نبی ایسے با اخلاق، امتی ایسی بے اخلاق. آج امت کا یہ حال ہے. نبی نے کہا دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، اور ہم ٹوپی پہن کر دھوکہ دیتے ہیں، ہم داڑھی رکھ کر دھوکہ دیتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو کل داڑھی کاٹ دیے پھر جا کر دھوکہ نہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہمارا خود کا یہ ایک جو ہے اسکوپ بن گیا ہے، ایک امیج بن گئی ہے کہ مسلمان ہے تو دھوکہ دے گا. یہ مسلمان ہے تو لین دین میں گڑبڑ کرے گا، پیسے لے گا مگر واپس نہیں کرے گا. دھوکے باز ہے مسلمان. دوسروں کی تو بات چھوڑیے، اپنی بات کیجئے. ہمارا دل خود مطمئن نہیں ہوتا مسلمان سے کاروبار کرنا. معمولی سا پھل بیچتا ہے تو پھل میں ایمان بیچ دیتا ہے. وہ ارے بھائی اچھا پھل ہے لے کر جاؤ، دھوکہ دے کر ایمان کو بیچ دیتا ہے. معمولی سے پھل کے اندر ایمان چلا جاتا ہے اس کا. کئی لوگ ہیں ہمارے غیر مسلم بھائی، ہم کو کرائے کا مکان دینا نہیں چاہتے، گندے لوگ ہیں. پیارے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. اور وہ نبی جن کی پاکی صفائی کا کیا عالم تھا، اور آج یہ امت گندی غلیظ ہوتی چلے جا رہی، گرے ہوئے اخلاق. پیارے نبی نے فرمایا راستے سے گزرو تو تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ. اور مثال دیتے فرمایا ایک آدمی نے ایک ٹہنی کو جو ہٹا دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، اللہ کو ادا پسند آ کے اللہ نے جنت عطا کر دی. ہم ہیں راستے سے گزرتے ہیں، لڑتے ہوئے گزرتے ہیں، جھگڑتے ہوئے گزرتے ہیں، غرور و تکبر کے ساتھ گزرتے ہیں. ہماری گاڑیاں راستوں پر چلتی نہیں ہیں، لڑتے ہوئے گزرتی ہیں. اور اگر کوئی ہم کو پلٹ کر دیکھ لے تو پھر ہمارے اخلاق کی بارش ہونے لگتی ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہماری زبان کیسی ہے، ہمارا کردار کیسا ہے. سامنے والا ہمیں دیکھ کر کہے کہ ارے یہ ہوتے ہیں مسلمان، تو مسلمان نہیں ہونا ہے بھائی. یہ گندے مسلمان، یہ بد اخلاق مسلمان، یہ بد زبان مسلمان، یہ بد کردار مسلمان، یہ دھوکے باز مسلمان تو مسلمان نہیں ہونا ہے. نبی کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ ہم کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتنا برا دین ہے بھائی، کتنے بد اخلاق لوگوں کا دین ہے، نہیں اپنانا ہے. اور ایک تھے نبی کہ نبی کو دیکھ دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اور ایک ہے ہم کہ ہم کو دیکھ دیکھ کر لوگ بھاگتے ہیں. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دینے والے ہو، برائی سے روکنے والے ہو. آج کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں پائی جاتی، اور کون سی نیکی ہے جس کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں؟ نہیں ہے. آپ بازار میں جاؤ، لوگ ہم سے پریشان ہیں. آپ گھر میں آؤ، آپ کے بیوی بچے گواہی دینے کے لیے تیار نہیں کہ میرا شوہر ہے، کامیاب شوہر ہے، اچھے اخلاق کا حامل نہیں ہے. ماں باپ جس نے پیدا کیا ہے، بسا اوقات یہ عالم ہو جاتا ہے کہ ماں باپ گھبراتے رہتے ہیں بچوں سے کہ یہ آیا پریشان کرے گا، ستائے گا. پڑوسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اماں عائشہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث. جبریل آئے، پڑوسیوں کے بارے میں اتنی باتیں بتائیں کہ ہم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وارث بنا دے گا. پیارے نبی غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم زمین کھا جانے کی فکر میں ہوتے ہیں، ہم جو ہے جلا کر ستا کر کھا جانے کی فکر میں ہوتے ہیں. غیر مسلم ہو، پڑوسی ہو تو دور کی بات ہے. آج ایک بھائی جو ایک ساتھ دودھ شریک ہے، جو ایک پیالہ ایک نوالا شریک ہے، جس نے زندگی کے کئی دہے ساتھ میں گزار دیے، وہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ اچھا آدمی ہے، میرا بھائی اچھا ہے، میری بہن اچھی ہے، ایک اچھے مسلمان نہیں ہے. بد اخلاق ہو گئے ہیں، بد کردار ہو گئے ہیں، بدنما دھبا بنتے جا رہے ہیں اسلام کے اوپر. اور خاص طور پر وہ موقع جب آتے ہیں کہ جب لوگوں کو خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، جشن منانا ہوتا ہے، پھر تو انتہا ہوتی ہے. سڑکیں جام ہو جاتی ہیں، سڑکوں پر باجے بجائے جاتے ہیں، ناچا جاتا ہے، نچایا جاتا ہے، بجایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے. کبھی لوگوں کی دھڑکنوں پر اس کا اثر پڑتا ہے،
کبھی لوگ زبانوں سے بد دعائیں دے دیتے ہیں، میلاد کے نام پر نکلتے ہیں چکے جام کر دیتے ہیں، گاڑیوں پر جو ہے توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی کے میلاد کی بات کر رہے ہیں، پیارے نبی، اخلاق والے نبی کے میلاد کو لے کر نکلتے ہیں، بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ ماہ محرم کا جلوس لے کر نکلتے ہیں، لوگوں کو ستاتے نوچ کھاتے ہوئے نکلتے ہیں۔ وہ تو بڑی دور کی بات ہو گئی، ایک آدمی شادی کرتا ہے تو لوگوں کو پریشان 2-3 بجے تک پریشان کر کر رکھ دیتا ہے۔ ہمارے مسلمان ہر طرح سے جب کوئی معاملہ کریں گے اخلاق سے گر کر ہی کریں گے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ کیوں نہ ہو اخلاق سے گر کر ہی کریں گے، کبھی اخلاق والا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو کچھ باتیں بتلا کر جو ہے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے دنیا میں 3 طرح کے لوگ زیادہ سے زیادہ پائے جائیں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے قریبی اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے دشمن ہوں گے، 2 ہو گئے۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو نہ ہمارے دوست ہیں نہ دشمن ہیں، اجنبی لوگ ہیں۔ دنیا میں میں سمجھتا ہوں یہ 3 ہی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک جو آپ کو جان کر آپ سے محبت کرتے ہیں یا آپ کے اپنے ہیں، دوسرے جو آپ سے جان کر آپ کے دشمن ہیں، تیسرے جو ان دونوں میں سے نہیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واحد ایک ایسی ہے کہ یہ تینوں طبقوں میں آپ کے اخلاق کی گواہی دے دی۔ جیسے میں آپ کو بتایا، باپ بچوں کے اخلاق کی گواہی نہیں دیتا ہے، جو ہے ماں بچوں کے اخلاق کی گواہی نہیں دیتی ہے، پڑوسی کہاں دیں گے؟ جاننے والے نہیں دیتے ہیں، اجنبی کہاں دیں گے؟ میں آپ کو 2-4 مثالیں بتا دوں کہ نبی کے اخلاق کی گواہی یہ تینوں زمروں سے آتی ہے۔ پہلے جاننے والے لوگ، جاننے میں سب سے قریب اس کی بیوی ہوتی ہے۔ بیوی انسان کے ہر ڈھکے چھپے سے واقف ہوتی ہے، یہ کتنا اندرون ہے، کتنا بیرون ہے، کتنا جو ہے دکھاوا ہے، کتنا جو ہے حقیقت ہے، بیوی اچھی طرح جانتی ہے۔ پہلی بیوی کی تو مثال مل گئی، اماں خدیجہ نے کہہ دیا۔ اماں عائشہ کی بات سنیے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرے میں ہیں اور ایک آدمی نے اجازت طلب کی کہ اے اللہ کے رسول آپ سے فلاں ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں بئس اخو العشیرہ، معاشرے کا بدترین آدمی ہے، بہت برا آدمی ہے۔ وہ آدمی تھا بھی ویسے، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تھا بھی برا آدمی، بدترین آدمی تھا، اور بعد میں اس کی نسل سے بڑے بڑے فتنے وجود میں آئے۔ اللہ کے رسول پھر اجازت بھی دیتے ہیں، منع نہیں کرتے ہیں، آ جاؤ بھائی ملاقات کرنے۔ اماں عائشہ چھپ کر دیکھ رہی ہیں کہ بھائی اتنا برا آدمی ہے، کیا کیا بولیں گے، کیسے کریں گے۔ آیا تو اماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ گفتگو ایسی کر رہے ہیں جیسے چاشنی ٹپک رہی ہو، مٹھاس شیرینی ٹپک رہی ہو، اتنی محبت، اتنی محبت۔ اماں عائشہ پریشان ہیں کہ کہہ رہے اتنا برا آدمی ہے اور باتیں ایسی کر رہے ہیں جیسے منہ سے شکر جھڑ رہی ہو۔ جانے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے تو کہا تھا کہ بہت برا آدمی ہے اور اتنی محبت۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں یا عائشہ متى وجدتنی فاحشہ، اے عائشہ تم نے کب مجھے دیکھا ہے کہ میں نے گالی گلوچ سے گفتگو کی ہے؟ برا وہ ہے، میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں، وہ برا آدمی ہے، میرے اخلاق اس کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے؟ اماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول ایسے ملتے تھے دشمنوں سے۔ ایک بیوی بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر کا یہ معاملہ تھا لوگوں کے ساتھ، رشتہ دار کچھ ہوتے ہیں، اقربا جو قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں کچھ گھر کے اندر کے ہوتے ہیں، کچھ گھر کے باہر کے ہوتے ہیں۔ یہ تو گھر کے اندر کے ہو گئے، گھر کے باہر کے جیسے میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا، صحابہ میں سے آپ جس کسی کے ساتھ آپ دیکھ لو، یہ آپ کو گواہی مل جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی۔ یہ اقربا، یہ اعزا، یہ قریبی لوگ ہیں۔ انس بن جو ہے مالک رضی اللہ عنہ 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے۔ کہتے ہیں 10 سال میں چھوٹا سا بچہ تھا میں، کئی غلطیاں ہو گئیں، بہت کچھ بھول چوک ہو گئی، کبھی اللہ کے رسول کام میں بھیجتے میں کھیلنے میں مصروف ہو جاتا تھا، کبھی اللہ کے رسول نے مارا ہو، ڈانٹا ہو، ستایا ہو، کچھ بولا ہو، کچھ ناچاقی نااظہاری، کچھ جو ہے غصہ نہیں۔ 10 سال حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے مگر آپ نے کبھی کوئی لفظ نہیں بولا۔ یہ گواہی قریب سے قریب ترین لوگ دے رہے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بہترین شخصیت ہے۔ یہ ہو گئے وہ لوگ جو پہلا گروہ ہے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو دشمن ہوتے ہیں، جو ہم کو جانتے ہیں اور ہم سے دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی ایک بڑی فہرست تھی، بڑی تعداد تھی۔ اس میں سے ایک دشمن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سلسلے میں ابو سفیان جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اللہ کے رسول کے خلاف میں کئی محاذیں آپ نے کی، کئی مرتبہ جنگ کے لیے آ گئے۔ آپ کو جو ہے گورنر ایک خلیفہ بلا کر پوچھتا ہے کہ جو ہے فلاں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں بہترین اخلاق کے حامل ہیں۔ لڑ رہے ہیں انہی سے، مگر گواہی دے رہے ہیں کہ اخلاق کے اعتبار سے بڑے بہترین آدمی ہیں، اور کرتے بھی تھے اللہ کے رسول سے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جا رہے ہیں۔ جنگ میں آدمی جو ہوتا ہے ایسے عام لباس پہن کر نہیں جاتے، اس لباس کے اوپر کئی لباسیں ہوتی ہیں، جیسے سر پر خود پہنا جاتا ہے، جسم پر جو ہے پروٹیکشن کا ایک لباس ہوتا ہے، پیر پر تلواریں بنی ہوتی ہیں، بہت کچھ جو ہے وزن۔ اللہ کے رسول سفر میں جو ہے رکتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو اتار کر تھوڑا آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی آرام کرتے رہتے ہیں، ایک آدمی آتا ہے تلوار لے کر، آپ کو ختم ہی کرنے والا تھا۔ اللہ کے رسول اٹھ جاتے ہیں، محمد اب تم کو کون بچائے گا؟ جان لینے کے لیے آیا ہے، جان کا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ بچائے گا۔ آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور اس پر ایسی کپ کپی تاری ہوتی ہے کہ تلوار گر جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور پوچھتے ہیں اب تم کو کون بچائے گا؟ اب تم کو کون بچائے گا؟ اب وہ آدمی اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کے رسول نے اس کو درگزر کر دیا، چھوڑ دیا۔ اے امتیوں سنو، ایک آدمی ہے جو ایسے آدمی کو چھوڑ رہے ہیں جو جان لینے کے لیے آیا تھا اور جان لے ہی لیتا تھا، تلوار ہاتھ میں پکڑ کر پوچھ رہا ہے کہ تم کو کون بچائے گا، اور کچھ لمحے بدلتے ہیں کہ اس کو معاف کر رہے ہیں اللہ کے رسول۔ بھائی ہوتا ہے، بھائی سے کہتا ہے مر جاؤں تو میرا چہرہ نہیں دیکھنا، میں تم کو کبھی نہیں معاف کروں گا۔ ہوتا ہے، بہنیں ہوتی ہیں حق مار کر بھائی کھا جاتے ہیں، اخلاق حق مار کر بہن کا حق مار کر کھا جا رہے ہیں۔ ماں باپ ہوتے ہیں بچوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں ماں باپ کو معاف نہیں کرتے ہیں، کہ جو ہے ماں باپ بری سے بری حالت میں آ جائیں پلٹ کر نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ تعلیمات کس کے لیے ہیں کہ تلوار اٹھا کر دشمن پوچھ رہا ہے، کچھ لمحوں میں پھر دشمن کو معاف کر کر بھیج دے رہے ہیں، چاہے تو مار دیتے، کوئی پوچھنے والا نہیں، بدلے میں مار رہے ہیں۔ مگر یہ اخلاق نبوی ہیں، یہ کہتے ہیں جاؤ تم کو بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسی جنگ میں جا رہے تھے، پانی کی سخت ضرورت پیش آ گئی، دور دراز تک لوگوں کو بھیجا جاؤ پانی تلاش کر کر لاؤ، پانی کسی کو نہیں ملا، ایک بوڑھی خاتون مل گئی۔ وہ بوڑھی خاتون ملی، اس کو پکڑ کر لے کر آئے تو اس کے پاس پانی تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پانی طلب کیا، اس نے پانی دے دیا۔ پانی دینے کے بعد میں اللہ کے رسول نے اس میں اپنا جو ہے دست مبارک ڈالا، نکالا تو اس سے پانی بہنے لگا۔ اللہ کے رسول کے معجزے تھے، پانی بہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو غسل کرنا ہے لو پانی لو، غسل کرتے جاؤ، جس کو پینے کے لیے بھرنا ہے پانی پینے کے لیے بھر لو، جس کی جو ضروریات ہیں سب مکمل کر لو۔ پانی میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا، بڑھیا کے پانی جتنا کا اتنا ہی ہے۔ اور معجزہ اللہ کے رسول کا یہ ہے کہ پھر پانی جو ہے جتنوں کو جتنی ضرورت تھی سب کی مکمل ہو گئی ضرورت۔ بڑھیا کے پاس سے کچھ کم نہیں کیا گیا، نہ کچھ ظلم کیا گیا۔ مگر اللہ کے رسول کے اخلاق دیکھو، صحابہ سے کہتے ہیں کہ اس بوڑھی نے تم کو پانی دیا ہے، بدلے میں تم نے اس کو کیا دیا ہے؟ آگے بڑھ کر کوئی کھجور دے دیتے ہیں، کوئی ستو دے دیتے ہیں، کوئی کچھ۔ وہ خاتون جو صرف پانی لے کر جو ہے قبیلے کو جا رہی تھی، ایک بہت بڑا مال لے کر اونٹ پہ سوار ہو کر جو ہے قبیلے کو پہنچتی ہے اور لوگوں کے پاس جا کر کہتی ہے جئتکم من عند اسحر الناس، اے لوگوں تم نے بڑے بڑے جادوگر دیکھے ہوں گے، مگر میں آج جس کے پاس سے آ رہا ہوں دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، وہ کچھ لیا ہی نہیں اور بہت کچھ دے کر مجھے واپس بھیج دیا۔ پھر ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں مصروف تھے۔ مان کر چلیے یہ بڑھیا کا علاقہ ہے، یہاں پر اللہ کے رسول حملہ کرتے ہیں، یہاں سے جنگ ہوتی ہے، اس ملک کو فتح کر لیتے ہیں، اس جو ہے قریے کو فتح کرتے ہیں، اس قریے کو وہاں یہاں سب طرف پورے قریوں پر جو ہے جنگیں ہو رہی ہیں۔
صبح شام لشکر بھیجے جا رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے قید کیا جا رہا ہے، بندی بنایا جا رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، یہاں پر حملہ نہیں ہو رہا ہے، یہاں حملہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو بوڑھی سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے قبیلے والوں سنو، تم جانتے ہو فلاں پر بھی حملہ ہوا، فلاں پر بھی حملہ ہو، فلاں، ہم پر کیوں حملہ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہ محمد ہیں جن کو میں نے پانی دیا تھا، اس کا احسان مانتے ہوئے یہ مجھ پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، اور چونکہ میں اس قبیلے میں ہوں اس لیے قبیلے پر حملہ نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا چلو، جب وہ اتنے بہترین اخلاق کے حامل ہیں تو ہم جا کر ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ پورا قبیلہ آ کر اسلام قبول کر لیتا۔ کیسے پھیلا اسلام؟ یہ اخلاق سے پھیلا۔ احسان ماننا ہونا تو نبوی تعلیمات میں اس سے بڑے احسان مند ہونے کی کوئی علامت آپ کو نہیں۔ آج جو ہے ماں باپ اولاد کو خون پسینہ ایک کر کر جو ہے چمڑی ادھیڑ کر لگا دیتی ہے، بچے کہتے ہیں آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے ساتھ۔ بڑے بھائی ہوتے ہیں، بڑی بہنیں ہوتی ہیں، زندگی لگا دیتی ہیں بھائیوں کے ساتھ میں، بچے کہتے ہیں آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ کے رسول وہ ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں کیا، مگر پورے لوگوں سے جنگیں ہو رہی ہیں مگر اس خاتون کے علاقے کو، اس قریے کو، قبیلے کو نہیں چھیڑ رہے ہیں کیونکہ احسان مان رہے ہیں اس کا۔ یہ ہیں اخلاق، یہ ہے نبوی تعلیمات۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ مسجد مقدس ہوتی ہے، محترم ہوتی ہے، جو ہے نمازیں پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، لوگ باوضو ہو کر آتے ہیں۔ ایک آدمی دور سے آئے، گاؤں کے رہنے والے، گاؤں کے لوگوں میں سمجھداری کم ہی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، گاؤں کے لوگ کم سمجھدار ہوتے ہیں۔ اونٹ کو فوراً باندھ دیا، مسجد نبوی میں ٹھہرے، پیشاب کرنے لگ گئے۔ مسجد نبوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نماز پڑھو گے 1000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مسجد نبوی نبی کی مسجد ہے، وہ نبی بیٹھے ہوئے موجود ہیں، نبی کے صحابہ موجود ہیں، آدمی آ کر پیشاب کرنے لگ گیا۔ لوگ دوڑے مارنے کے لیے، اللہ کے سنوں گا رک جاؤ، ان کو پیشاب کر لینے دو۔ پھر بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، عبادت کرنے کی جگہ ہیں، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آئندہ جب پیشاب کرنا ہو مسجد میں نہیں، کہیں کنارے جا کر پیشاب کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے بچے کھیلتے ہیں تو لوگوں کی روح کانپ جاتی ہے مسجدوں میں، کیا عالم ہوتا ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نادان بچے، ہاں کچھ شریر قسم کے بچے ہوتے ہیں، ان کو روکنا چاہیے بھائی، مگر جو معصوم بچے کچھ بول رہے ہیں، کچھ کھیل لے رہے ہیں تو جو ہے ہمارا خون کھول جاتا ہے۔ ارے بھائی اس نے پیشاب تو نہیں کیا نا؟ کہاں ہے نبوی تعلیمات؟ کہاں ہے اللہ کے رسول کا اسوہ؟ اگر کوئی مسجد کے صدر ہیں تو کیا نبی سے بڑے ہیں؟ کوئی امام ہیں تو کیا نبی سے بڑے ہیں؟ کوئی عالم ہیں تو کیا نبی سے بڑے ہیں؟ کوئی سرپرست ہیں تو کیا نبی سے بڑے ہیں؟ کوئی بھی کتنا بھی جاننے والا کیوں نہ ہو، ایک اچھے بڑے آدمی کو جو معاف کر رہے ہیں اللہ کے رسول، آپ تم بچوں کو نہیں معاف کر سکتے؟ یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ہر کسی کو قریب کر۔ کیا کہا اس آدمی نے؟ یا اللہ ارحم علی وعلی محمد ولا ترحم علی احد، اے اللہ مجھ کو معاف کر، محمد کو معاف کر، دوسرے کسی کو معاف نہیں کرنا۔ دل جیت لیتے تھے اللہ کے رسول، ایک گفتگو، ایک مجلس ہوتی، دیوانے ہو جاتے لوگ اللہ کے رسول کو۔ ایک آدمی آئے، اس وقت میں کیا ہوتا تھا، مدینہ میں مسجد نبوی میں لوگوں کو جو ہے قید بھی کرتے تھے، ستونوں سے باندھتے تھے، بیماروں کی بیمار پرسی کرتے تھے، شہداء بھی جو ہے وہیں سے جنازے نکلتے، بہت کچھ۔ مسجد نبوی جو ہے بہت بڑا مرکز تھا، سینٹر تھا۔ تو ایک آدمی کو قید کیا گیا، 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آتے گئے، ان کی خیر خیریت لیتے گئے، اس کے بعد میں ان کو بغیر کچھ سزا دیے چھوڑ دیا۔ تو وہ کمانڈر تھے، وہ واپس چلے جاتے ہیں اپنی قوم کے پاس، اور پھر دوڑتے ہوئے فوراً اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں محمد، جب تک میں نے تم کو نہیں دیکھا تھا دنیا میں بدترین چہرہ کوئی تھا تو وہ تم تھے، بدترین آدمی کوئی تھا تو وہ تم تھے، کسی سے نفرت تھی تو وہ تم تھے، مگر تمہارے ساتھ معاملہ ہوا، اب دنیا میں کوئی محبوب چہرہ ہے تم ہو، دنیا میں کسی سے محبت ہے تو وہ تم ہو، کسی کے اخلاق سے میں سیٹسفائیڈ ہوں، میں خوش ہوں تو وہ تم ہو۔ ایک معاملہ ہوتا ہے اور لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول۔ یہ اخلاق کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو نبوی اخلاق میں آج ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول وہ تھے، چھوٹی سی چھوٹی غلطی ہو
بڑی سے بڑی غلطی ہو، جان لیوا غلطی ہو، زندگی بھر کے ستانے والے ہوں، اللہ کے رسول اتنا معاف کرتے تھے، اتنا معاف کرتے تھے، نہ اپنوں کو دیکھتے نہ پرایوں کو دیکھتے، ہر کسی کو درگزر کرتے آگے بڑھ کر چلے جاتے۔ ایک واقعہ آخری بتا کر، میں آپ کا بہت وقت لے چکا ہوں، ایک آخری واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور اس کی اعلیٰ تعلیم آپ نے کیا دی؟ آپ نے مکہ کیوں چھوڑا؟ کیا وجہ تھی مکہ چھوڑنے کی؟ آپ کو مار رہے تھے تب بھی آپ نہیں چھوڑے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی، پھر بھی مکہ نہیں چھوڑے۔ ہر طرح کے ظلم ہو گئے، آپ کے ساتھیوں کو جان سے مار دیا تب بھی مکہ نہیں چھوڑے۔ بات یہاں تک آ گئی کہ اب کوئی اور سورج آپ مکہ میں نہیں دیکھ سکتے تھے کہ صبح ہوتے ہوتے آپ کو جان سے مار دینے کا تھا۔ کئی قبیلوں سے لوگوں کو جمع کر کر لا لیا گیا کہ جیسے اللہ کے رسول فجر میں نکلیں گے فوراً ان کو مار دو، سب مل کر ایک ساتھ حملہ کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب بات جان پر آ گئی ہے، راتوں رات نکل کر چلے گئے۔ وہ گلیوں سے گزر کر جا رہے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، بہترین اخلاق والے ہیں، لوگ گواہی دیتے تھے۔ آج ہم 10-15 سال کسی علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پر لوگ عزت کرتے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول ہیں، ہر آدمی آپ کے اخلاق کی گواہی دینے والا ہے، مگر دبے پاؤں چھپتے چھپاتے مکہ سے نکل کر جا رہے ہیں، اور جب پلٹ کر مکہ کو دیکھتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مکہ، اے کعبہ، دنیا میں جتنے گھر ہیں جو محبت کعبۃ اللہ سے ہے، تم سے ہے، وہ کسی سے نہیں ہے۔ یہ سرزمین، یہ مکہ کی جو زمین ہے، یہ جو شہر مکہ ہے، مجھے اس سے جو محبت ہے وہ کسی سے نہیں ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ ستاتی، میری قوم مجھے نہ مارتی، مجھے مجبور نہ کرتی تو میں کبھی نہیں نکلتا۔ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اللہ کے رسول کے، اللہ تعالیٰ کا جلال آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے نبی اس شہر کی قسم ہے کہ آپ ضرور یہاں پر واپس آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں اور آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے آنا چاہیے، کیسے آنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی فاتح ایسے علاقوں میں داخل ہوتا ہے پہلے سرداروں کو ختم کر دیتا ہے، عورتوں کو غلام بنا لیتے ہیں، لونڈیاں بنا لیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں پورے لوگوں کو، لوگوں کے دلوں میں ہیبت داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیسے آ رہے ہیں؟ ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے ہیں، توپ گولی بندوق لیے ہوئے نہیں، سامنے بچوں کو بٹھا لیے اونٹ پر، اور اونٹ پر بیٹھے ہوئے اتنے جھکے ہوئے ہیں، اتنے جھکے ہوئے ہیں، اتنے جھکے ہوئے ہیں کہ اونٹ کا جو ابھرا ہوا کوہان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بار بار آپ کو لگتا جا رہا ہے، نظریں نیچی ہیں، آپ خود جھکے ہوئے ہیں، کمانڈر ہیں آپ، وقت کے حاکم ہیں آپ کے فیصلے پر گردنیں کاٹی جا سکتی ہیں، خون کی ندیاں بہائی جا سکتی ہیں، اور وہ بچا بھی ہوگا کہ آپ بدلہ لے رہے ہیں۔ یہ ہے جس نے جادوگر کہا تھا، یہ ہے جس نے ساحر کہا تھا، کاہن کہا تھا، یہ ہے جس نے آپ کی گردن پر 100 اونٹ کا انعام رکھا تھا، یہ اوجھڑی رکھنے والا ہے، یہ رشتوں کو توڑنے کا تانا دینے والا ہے، یہ تمام لوگ ہیں، ایک اشارے کی دیر ہے کہ گردنیں کٹ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اخلاق پیش کرتے ہیں کہ دنیا نے کبھی ایسے اخلاق پھر نہیں دیکھے۔ کعبۃ اللہ میں گئے، بتوں کو توڑ دیا، واپس باہر آئے، پوچھا لوگوں کیا سمجھتے ہو کہ آج کیا معاملہ ہوگا؟ لوگوں نے کہا آپ بڑے نیک آدمی ہیں، ہم آپ سے خیر کی امید کرتے ہیں۔ تمام سے مخاطب ہو کر ایک ہی جملے میں کہا جاؤ، سب کے سب معاف کر دیے گئے، اب میں کسی پر جو ہے گرفت نہیں کروں گا۔ اے اللہ کے بندو، یہاں سے جاتے ہوئے ایک میسج ضرور لے کر جانا کہ لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو، لوگوں کو درگزر کرنے کی عادت ڈالو، لوگوں پر رحم کرنے کی عادت ڈالو، معاف کر دو، معافیاں مانگ لو لوگوں سے۔ آج آپ ہیں، آج وہ ہیں، کیا معلوم کل وہ نہ ہو یا آپ نہ ہوں، کیا معلوم کس کا وقت کب ختم ہو جائے۔ اگر انہوں نے کل آپ کو پکڑ لیا تو کیا کرو گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ نبی معاف کرنے والے تھے اور تم پکڑ کرنے والے، تم ظلم کرنے والے؟ جاؤ ماں باپ سے معافیاں مانگو، ان لوگوں سے معافیاں مانگو جن کے دلوں میں آپ کے سلسلے میں کچھ کدورت ہے، کچھ غصہ ہے،
کچھ جو ہے ناچاقیاں ہیں. اور اس بات کو یاد رکھتے ہوئے جاؤ کہ اللہ کے رسول نے کہا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا، کہ تم اگر جھگڑے میں آ جاؤ اور تم جانتے ہو کہ تم حق پر ہے، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، آس پڑوس لڑ رہے ہیں، دوست لڑ رہے ہیں، رشتہ دار لڑ رہے ہیں، تم کو معلوم ہے کہ تم حق پر ہو. اگر حق پر نہیں ہے تو بھی لڑتے ہیں آج کل. حق پر ہے بول کر معلوم ہو گیا تو لڑنے میں ایک الگ اسٹیمنا آ جاتا ہے، ایک الگ پاور آ جاتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں تم جانتے ہو تم حق پر ہو، پیچھے ہٹ رہے ہو، یہ تمہارا پیچھے ہٹنا نہیں ہے، یہ میری جنت کی سرٹیفکیٹ ہے جو میں تم کو دے رہا ہوں. مانگ لو معافی لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول کی زبانی آپ کو عطا کر. اگر آپ اخلاق بہترین لے کر جاؤ گے، نبی آپ کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ نبی کے قریب کر دے گا آپ کو. یہ وقت ہے آج دنیا کو اخلاق کے ذریعے سے بلانا ہوگا. بہت ہو گئی بد اخلاقی، بہت ہو گئی بد کرداری. آپ جائیں تو لوگ آپ کی قبر کو یہ نہ کہیں کہ یہ تھا لوگوں کا خون چوسنے والا، یہ تھا لوگوں پر ظلم کرنے والا، یہ سود خور تھا، یہ حرام خور تھا، یہ ظالم تھا. نہیں، جائیں تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، جائیں تو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا کر جائیں. لوگ آپ سے معاملہ کریں تو آنکھ بند کر کر معاملہ کریں، لوگ آپ سے اطمینان کا خیال ظاہر کریں. آج آپ کا پڑوسی گواہی نہیں دے گا، آج آپ کے ماں باپ آپ کے حق میں گواہی نہیں دیں گے، آپ کے بھائی بہن آپ کے حق میں گواہی نہیں دیں گے. آپ بہترین اخلاق کے حامل نہ ہوں گے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے بدبو آ رہی ہوگی. آپ نمازیں لے کر جاؤ، روزے لے کر جاؤ، ہزارہ نیکیاں لے کر جاؤ، صفات محمدی کی جگہ صفات ابو جہل آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ یقیناً جہنمی ہو جائیں گے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جانتے ہو مسکین کون ہے، بیچارہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا دینار درہم جس کے پاس نہ ہو وہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، کل قیامت کے دن ایسا آدمی ہوگا نمازیں لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، بڑی بڑی نیکیاں پہاڑوں کے مانند لے کر آئے گا. شتم ھذا، ضرب ھذا، ظلم ھذا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، ایک ایک آدمی آئے گا، ایک ایک نیکی لے کر چلا جائے گا. نیکیاں لے کر جاتے جاتے پہاڑوں جیسی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. بہنیں آئیں گی، یاد رکھنا یہ بات، بہنیں برابر آ کر کہیں گی کہ ہمارے باپ کے مال میں سے اس نے ہم کو وصیت میں سے حصہ نہیں دیا تھا، یہ چاہتا تو وصیت کا حصہ دے سکتا تھا، ہمارے باپ کے مال کو کھا گیا. بہنیں آ کر لیں گی مال، بھائی آ کر لیں گے، پڑوسی آ کر لیں گے. دیکھتے دیکھتے وہ نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے. اللہ کہیں گے اب دینے کے لیے تو کچھ رہا نہیں اس کے پاس گناہوں کو چھوڑ کر جاؤ. نمازی آدمی ہے، حاجی آدمی ہے، نیکیوں کو لے کر آیا ہے، جنت میں داخل ہونے والا ہے. نیکیاں ختم ہو گئیں اور گناہ کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، چھوڑتے چھوڑتے گناہوں کے پہاڑ بن گئے. جو آدمی جنت میں داخل ہونے والا تھا وہ جہنمی ہو گیا. تو میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جب کلمہ نبی کا پڑھتے ہو تو اخلاق نبی کے اپناؤ، اوڑھنا بچھونا ایسا بناؤ کہ لوگ دیکھ کر آپ کو کہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یہ نبی کے پیروکار ہیں، یہ نبی کے صرف نام کے محبوب نہیں ہیں، نام کے محبتی نہیں ہے، ان کے کردار سے بھی نبوی تعلیمات جھلکتی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، آس پڑوس کے ساتھ، ہر آدمی کے ساتھ جس سے ہمارا معاملہ ہوتا ہے، اچھے انداز سے، اچھے اخلاق سے ہمیں معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوشی ہو یا غم ہو، زندگی کے ہر مرحلے میں نبوی تعلیمات پر عمل کر کر ان مرحلوں کو آگے بڑھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں یا اللہ انہیں روزی عطا فرما. اے اللہ جو حلال روزی کی تلاش میں ہے اللہ ان کو حلال روزی عطا فرما. اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں اللہ بہترین نکاح کا انتظام فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا. اے اللہ ہم میں ہر ایک کے الگ الگ مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے. اے اللہ ہم ہر ایک کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، مشکلوں کو دور فرما، ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں لے لے. اے اللہ جب تک زندگی عطا فرما، مومنانہ، متقیانہ، صالحانہ زندگی عطا فرما،
اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، اور کل قیامت کے دن تیرے نبی کے ساتھ، صدیقین، شہداء کے ساتھ بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔